بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11، اس کا ابتدائی حصہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کو ہٹ نہ کرے، ایک قوم دوسری قوم پر ہنسے نہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور اسی طرح فرمایا اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ عمومی طور پہ پہلے بات کر دی کہ اے ایمان والو، جب ایمان والے فرمایا تو اس میں مرد و زن سارے ہی آگے۔ توجہ طلب بات ہے کہ جب عام اعلان کیا کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم پر نہ ہنسے، جب قوم کی بات آئی، ایمان والوں کی بات آئی، تو اس کے اندر سارے ہی آگے، مرد و عورت سب کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ لیکن خاص کر پھر یہ آگے بات کی گئی عورتوں کو، ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، ان کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں مذاق اڑانے سے مراد یہ چیز ہے کہ کسی کی نقل اتارنا، کسی کو کسی بنیاد پر اس کو برا بلا کرنا اور اس پہ ہنسنا اور اس کی توہین کرنا، اس کو رسوا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے پر ایسا نہ کریں۔ اور عورتوں کو خاص کر اس کے اندر پھر دوبارہ ذکر کر دیا۔ عورتیں پہلے بھی آ گئی ایمان والوں میں، پھر الگ سے عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں عورتوں کے اندر یہ ایک قدم زیادہ بات پائی جاتی ہے۔ عمومی طور پہ عورتیں خامخواہی ایک اچھے خاصے آدمی کا یا کسی اچھے خاصے خاندان کا منٹوں کے اندر مذاق اڑا کے پیچھے کر دیتی ہیں، اور وہ لباس کی بنیاد پر، وہ ظاہری حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر، وہ زیورات کی بنیاد پر، وہ گھر کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر بھی یہ 4 قدم مردوں سے آگے ہیں۔ اچھا، وہ جس کی ناک ایسی تھی، جس کا لباس ایسا تھا، اچھا اس نے تو وہ 500 کے سوٹ پہن رکھا تھا۔ تو اس بنیاد پر فرمایا گیا کہ ایک عورتوں کو خاص کر کے تنبیہ کی گئی کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے اندر زیادہ وبا ہے۔ تو جب کہ خاص بات تو سب کے لیے کر دی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جیسے کہ عمومی طور پہ جب مجلس محفل لگی ہو تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے ایک بندے کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تیری آنکھ ایسے، تیرا کان ایسے، تیرا اٹھنا ایسے، تیرا بیٹھنا ایسے۔ نہیں، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ اور جس ماحول میں یہ آیات پاک نازل ہوئیں وہ بھی ایک خاص ماحول ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس۔ یہ نبینہ تھے، نبینہ بھی تھے تو دوسرا اونچا سنتے تھے۔ تو جب یہ حضور علیہ السلام کی محفل میں تعلیم کے لیے آتے تو صحاب اونچا سننے کی بنیاد پر ان کو جگہ دے دیتے آگے ہو جائیں، تاکہ قریب بیٹھ کر یہ آسانی سے بات سن لیں گے۔ ایک دن یہ اتفاقاً دیر سے آئے تو ایسے لوگوں کو پیچھے کرتے 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 بہت آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان اور پیارے آقا علیہ السلام کے درمیان 1-2 بندے کا فرق رہ گیا۔ تو جو 1-2 بندے کا فرق رہ گیا نا، اس کو بھی کہنے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے آگے جانے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ جہاں جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ تو گئے، لیکن جب پھر تھوڑا محفل اختتام پذیر ہوئی تو ٹٹول کر دیکھا کہ یہ کون ہے، تو پہچان لیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ پہچان لیا نا تو اس شخص کو انہوں نے اس کی ماں کا طعنہ دیا کہ تو فلانی کا بیٹا ہے۔
اس زمانے کے اندر وہ کوئی عورت کے اندر کوئی عیب تھا یا جو بھی معاملہ تھا تو اس کو گویا کہ انہوں نے مذاق اس کا اڑایا کہ تو فلانی کا بیٹا ہے. تو اس پر خالق کائنات نے یہ قرآنی آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. دیکھیے کتنا نازک مرحلہ ہے، کس قدر نازک معاملہ ہے. اور ایک دوسرا واقعہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج میں سے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، صرف بات بیان کرنے کے لیے اصلاح کے پہلو کے حوالہ سے حضرت حفصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو لخت جگر ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ، انہوں نے جناب صفیہ بنت حییش رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی تانا دیا. تانا اس انداز میں دیا کہ تم ایک یہودی کی لڑکی ہو. تو اس بات پہ ان کو غصہ لگا، وہ رونے لگی، پریشان ہوئی. تو انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے حفصہ نے ایسا کہا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یہودی کی لڑکی تو نہیں ہو، تم کیوں اس میں پریشان ہوتی ہو؟ تم آگے فخر سے کہو کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، یعنی نبی زادی ہوں، اور ایک نبی کی زوجہ ہوں. اس میں تمہاری عزت کی بات ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تو اس انداز کو سامنے رکھتے ہوئے خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی. ممکن ہے یہ مختلف واقعات رونما ہو گئے ہوں گے تو ایک بار ہی قرآنی آیت نازل ہوئی ہو، یا واقعات مختلف ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ تعلیم بیان فرمائی. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلتا کہ ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. سب کو خاص کر کے پھر عورتوں کو بنیادی طور پہ خاص کیا کہ تم بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. آج ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے، ہم چلتے پھرتے آدمی کا جناب والا ایسے مذاق اڑاتے ہیں. وہ اچھا وہ شخص جو ایسے ہی بس ہلکی پھلکی دکان سے سوٹ لے کے پہنتا ہے، اس کا جوتا اتنے کا ہے تو اس کے بال ایسے ہیں تو فلاں ایسا ہے. نہیں، کبھی بھی ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ در پردہ بعض اوقات ہم مذاق اڑاتے ہیں تو اس بندے کا مذاق نہیں، ہم ذات باری تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض کر دیتے ہیں. وہ جی دیکھتا ایسے ہے، اس کی ناک ایسے ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں. بھائی ہاتھ اس نے تو نہیں نہ بنائے، یہ تو خالق کائنات نے سارا کچھ کو عطا فرمایا ہے. تو اس لحاظ سے ایک قسم کا اعتراض یہ ذات باری تعالیٰ پر چلا جاتا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ہی خامخواہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہوئے دوسروں کو ہلکا اور ہولا نہ جانیں، بلکہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، انسان ہے، مسلمان ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو پیار دینا چاہیے، پیار لینا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے. اسی سے معاشرے کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.